یا میرے اللہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج کل میاں بیوی بہت پریشان ہیں، اس لیے کہ میاں اور بیوی کو خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہوں۔ بعض لوگوں کو صرف بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو ان کو خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں بیٹا ہو، بعض لوگوں کو بیٹے ہوتے ہیں تو ان کو خواہش ہوتی ہے کہ ہم سب کو بیٹیاں پیدا ہو۔ تو ایسے بہت سارے ہیں، خصوصاً ایسے ماں باپ بھی ہیں کہ جن کو کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہب لمن یشاء اناث ویہب لمن یشاء الذکور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بچہ دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بچی دیتے ہیں۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہتے ہیں دو دو بچے دیتے ہیں یا دو دو بچیاں دیتے ہیں، یا ایک بچہ ایک بچی دیتے ہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتے ہیں بچے ہی نہیں دیتے۔ تو بچے دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے۔ اللہ جسے دینا چاہتے ہیں اللہ انہی کو دیتے ہیں، اللہ جسے نہیں دینا چاہتے ہو ان کو پوری کائنات مل کر بھی بچوں کو نہیں دے سکتی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم روزانہ، آپ کو بچے نہیں ہیں، آپ کو بچے پسند ہیں، آپ کو بچے ملنا، آپ کو بچے ہونا چاہیے، تو آپ روزانہ 2 رکعت اسی صلاۃ الحاجہ کی نیت سے، یعنی بچوں کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھا کریں، پہلی بات۔ دوسری بات، احادیث میں کوئی ایسی آیت مذکور نہیں یا کوئی ایسی دعائیں مذکور نہیں جس کی وجہ سے بچے ہو سکے۔ ہاں، بزرگان دین اللہ والے اپنے تجربے سے، اپنے علم لدنی سے ہم سب کو تھوڑے وظائف بتاتے ہیں، خصوصاً حضرت مولانا مکی صاحب دامت برکاتہم، اللہ حضرت والا کی عمر و برکت عطا فرمائے۔ حضرت کئی سالوں سے مسجد حرام میں تفسیر کا درس دے رہے ہیں، سیرت کا درس دے رہے ہیں، تو ان کی زبان سے خود مجھ جیسے فقیر کو سننے کا موقع ملا کہ حضرت نے فرمایا جسے بھی بچوں کی تمنا ہو وہ اس آیت کو کثرت سے پڑھے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ کوئی عدد متعین نہیں ہے، کوئی وقت متعین نہیں ہے، آپ جتنی مرتبہ چاہے پڑھ سکتے ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اسی طرح حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم، اللہ حضرت والا کی عمر میں برکت عطا فرمائے، جو نقش بندیہ کے تصوف کے سب سے بڑے امام ہیں، تو حضرت بھی اپنی کتاب میں لکھ کر ہیں کہ یا بشرا ھذا غلام، سورہ یوسف کی تفسیر میں حضرت نے یہ کہا ہے کہ یا بشرا ھذا غلام، 20 پر 1 مرتبہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد، 5 وقت کی فرض نمازوں کے بعد، یا بشرا ھذا غلام 20 پر 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے شروع میں اور اس کے بعد میں ایک ایک مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لینا ہے۔ پہلے 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیے، پھر یا بشرا ھذا غلام 20 پر 1 مرتبہ پڑھ لیے، پھر 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیے ہر نماز کے بعد۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جن کو اولاد نہیں ہے تو اللہ ان کو اولاد ضرور دیں گے، جن کو بیٹیاں ہیں تو اللہ بیٹا دیں گے، جن کو بیٹے ہیں تو اللہ بیٹیاں دیں گے۔ تو یہ سب وظائف ہیں۔ اسی طرح علماء فرماتے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ان آیتوں کو کثرت سے پڑھے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ آپ کو جو دینا چاہتے ہیں وہ ضرور دیں گے۔
اگر اللہ نہیں بھی دیں گے تو اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوگی، اس لیے صبر کریں، اللہ کی ذات سے امید رکھیں، 2 رکعت اسی نیت سے پڑھا کریں، تو اللہ جو ہمارے لیے اچھی چیز ہے اللہ وہی دیتے ہیں، جو ہم نہ اچھا دکھتا ہے وہ اللہ کبھی بھی نہیں دیتے۔ اس لیے اللہ کے فیصلے جو بھی ہوں، اللہ کے فیصلوں پر ہم سب کو راضی رہنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، اے اللہ تیرے فیصلے کے بعد تیرے فیصلے پر راضی رہنے کی میں سوال کرتا ہوں، راضی رہنے کے لیے میں سوال کرتا ہوں۔ تو اللہ کے فیصلوں کے بعد راضی رہنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ شکوے کرنا، شکایتیں کرنا، دل چھوٹا کر لینا، غمگین ہو جانا، لوگوں کو بولتے پھرنا، غلط سلط لوگوں کے پاس جا کر علاج کرانا، اپنے پیٹوں کو خراب کرنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں، بلکہ آپ اپنی طرف سے کوشش کرتے رہو، مرد بھی ہو یا عورت بھی ہو، کوشش کرتے رہو۔ صرف عورت نماز نہیں بلکہ شوہر بھی 2 رکعت نماز اسی نیت سے پڑھے کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد ہو۔ بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماں بہت زیادہ محنت پڑتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، رو رو کر دعائیں کرتی ہے اولاد کے لیے، لیکن باپ نماز ہی نہیں پڑھتا، باپ دعا ہی نہیں مانگتا، تو بچے کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ لیکن چلا جاتا ہے، ہزاروں روپے خرچ کر کے علاج کراتا ہے، ہزاروں روپے خرچ کر کے غلط سلط عاملوں کے پاس لے جا کر اپنی بیوی کی زندگی کو برباد کرتا ہے۔ تو یہ کام کرنے کے بجائے اللہ کی ذات، اللہ کے سامنے 1-2 رکعت نماز پڑھ کے اگر باپ بھی دعا مانگنے لگے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ماں باپ کی تڑپ کو دیکھ کر، ماں باپ کی فکر کو دیکھ کر اللہ کچھ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ فیصلہ نہیں کر رہی، اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے تو پوری کائنات بھی مل کر کچھ نہیں کر سکتی۔ تو یہ چند وظائف ہیں، ان کو پڑھنے کی عادت ڈالو، لیکن یہ یاد رکھو کہ پکا یقین ہو، پکا بھروسہ ہو اللہ کی ذات پر، اور 2 رکعت تو ضرور پڑھنا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو ان باتوں پر چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔